اور بنی اسرائیل کے کئی قبیلے وہاں سے ہجرت کر گئے اور کئی کو وہ اپنا غلام بنا کے ساتھ لے گیا، تو پھر یہ بنی اسرائیل کی گمشدہ قبیلے یا لاسٹ ٹرائبز کہلاتے ہیں تاریخ کے صفحات میں۔ اور چونکہ یہ اپنے مرکز سے تو یعنی یروشلم سے یا بیت المقدس سے تو دور چلے گئے، یہودی تو رہے، لیکن ان گناہوں کا ارتکاب ان لاسٹ یا گمشدہ ٹرائبز نے نہیں کیا جو بعد میں آنے والے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے ادھر پیچھے بیت المقدس میں رہ جانے والے یہودیوں نے کیا۔ چند یہودی قبائل ہجرت کر کے یثرب کی طرف آ گئے، یعنی مدینہ منورہ کی جانب۔ یہ وہ یہودی تھے جن کا ایمان یہ تھا کہ وہ بادشاہ نبی جس کا وہاں یروشلم والے یہودی بھی انتظار کر رہے تھے اور آج تک کر رہے ہیں، وہ یثرب میں آباد ہوتے یہودیوں کے درمیان، یعنی ایک درختوں والی جگہ نخلستان میں آئے گا، اس لیے وہ یہاں یثرب یعنی مدینہ منورہ کے علاقے میں آباد تھے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں۔ انہی یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن وہ بنی اسرائیل کے قبیلے جو کہ صدیوں پہلے وقت نصر کے بیت المقدس پہ حملے کے بعد یروشلم سے ہجرت کر گئے تھے یا غلام بنا کے دوسرے علاقوں میں جا بسے تھے، یعنی لاسٹ ٹرائب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ صرف یثرب میں ہی نہیں بلکہ یہودیوں کے مطابق یہ 10 قبائل دنیا کے کئی خطوں میں جا کے آباد ہو گئے۔ اس پر صدیوں سے بحث جاری ہے کہ کہاں کہاں یہ جا کے آباد ہوئے۔ ایتھوپیا کے بیتا اسرائیل، بھارت کی ریاست منی پور میں آباد بنی میناش، نائجیریا کے ایگبو یہودی۔ لیکن مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں معروف مورخ نعمت اللہ ہراوی نے پختونوں کی تاریخ پر ایک فارسی کتاب مخزن افغانی تحریر کی اور یہ دعویٰ کیا کہ پختون بھی بنی اسرائیل کے ایک ہجرت کیے گئے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً یوسف زئی قبیلے کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت دے دی گئی۔ اس نظریے میں سینکڑوں مضامین حمایت اور مخالفت میں لکھے جا چکے ہیں اور یہ بحث آج تک جاری ہے۔ اس تنازع سے ہٹ کے قرآن شریف کی اس آیت پہ غور فرمائیے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں نیک بھی ہیں اور گناہ گار بھی۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیک ہیں اور بعض بدکار، اور ہم آزائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ گویا بنی اسرائیل میں کچھ اچھے اور کچھ برے، یہ اچھے اور نیک بنی اسرائیل والے کون سے ہیں؟ آخر الزماں یعنی قیامت کی علامتوں سے متعلق اب اس حدیث پہ غور فرمائیے جو آخری خونریز جنگوں سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑی لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اجمیوں میں سے، یعنی جو عرب نہیں ہیں، اجمیوں میں سے ایک لشکر اٹھائیں گے جو کہ عرب سے بڑھ کے شہ سوار اور بہتر ہتھیار والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی خلافت کو آسان کر دیں گے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ، جب تمہیں خراساں کی جانب سے سیاہ جھنڈوں کے آنے کی خبر ملے تو تم ان کے پاس چلے جانا، اگرچہ برف پہ ہی چل کے جانا پڑے۔ گزری نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ آخری جنگوں میں عرب کم تعداد میں، اور پھر یہ کون سے لوگ ہوں گے جو مشرق کی جانب سے مدد کو آئیں گے حضرت امام مہدی کی۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ خطہ عرب سے معمولی واقفیت رکھتے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس کا بڑا علاقہ
بے آباد اور بنجر صحراؤں پہ مشتمل ہے، یعنی کل رقبے کا تقریباً 70%۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت کی اہم نشانی اس طرح بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم لوگ غزوہ تبوک کے سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے تبوک کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں جمع کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عصر اور پھر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے نمازیں ادا کی۔ ایک روز آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پہ پہنچو گے، تم سورج کے بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے، تم میں سے جو بھی وہاں پہنچے اسے چاہیے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو میری آمد تک استعمال نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ 2 افراد پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے تھے، چشمے سے پانی بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ پانی استعمال کیا ہے؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر صحابہ کرام نے چشمے کا پانی اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا، حتیٰ کہ وہ کچھ مقدار میں جمع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرے مبارک کو دھویا اور پھر آپ نے اس پانی کو واپس چشمے میں ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا اور انتہائی کثرت اور تیزی سے بہنے لگا۔ لشکر کے لوگوں نے خوب پانی پیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اگر میری زندگی نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے بھر جائے گا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ جزیرہ عرب کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جو اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان چیزوں کے باعث بالعموم پیداوار اور خوشحالی کی کثرت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ صحرائے عرب کو باغات، سرسبز میدانوں اور گھنے سایوں میں تبدیل کر دے۔ آج نہ صرف اس تبوک کے علاقے میں بڑی بڑی زرعی اسکیمیں ہر طرف پھیلی نظر آتی ہیں، بلکہ آپ کئی عرب ممالک میں جہاں چند سال پہلے تک ہر طرف بنجر زمینیں اور ریت کے ٹیلے نظر آتے تھے، اب وہاں دنیا کے مختلف ممالک سے خاص مٹی، کئی انواع اقسام کے ایسے درخت اور پودے جن پر مقامی آب و ہوا بھی اثر انداز نہیں ہوتی، پانی کے خصوصی انتظام کے ساتھ جدید زرعی سائنسی طریقہ کار سے لگائے جا چکے ہیں۔ اور ڈیزرٹ گریننگ کا یہ طریقہ باقاعدہ ایک انتہائی اہم کردار دنیا کے کئی ممالک میں ادا کر رہا ہے۔ گویا قرب قیامت کی ایک اور اہم علامت ہمیں اس صورت نظر آتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ گزری نشست میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی کچھ علامات کا ذکر کیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں پھیلی ابتری اور مختلف علاقوں میں ہوتی خونریزی کا ذکر ایک اور اہم علامت یوں بیان ہوتی ہے: تمہارے خزانے یعنی کعبۃ اللہ کے پاس 3 آدمی آپس میں لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس یعنی امام مہدی کو دیکھو تو اس کے ہاتھ سے بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پہ گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے جانا پڑے۔ قدیم خراسان ایرانی سلطنت کا مشرقی صوبہ ہوا کرتا تھا۔ مغل بادشاہ بابر لکھتا ہے کہ تمام ہندوستانی غیر ہندوستانیوں کو خراسانی کہہ کے پکارتے تھے۔ بابر مزید لکھتا ہے کہ ہندوستان اور خراسان کے درمیان 2 بڑے شہر آتے ہیں، کابل اور قندھار۔
آج کی دنیا میں قدیم خراساں 5 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے: ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان۔ لیکن سب سے بڑا علاقہ موجودہ افغانستان میں ہے: کابل، غزنی، بلخ اور ہرات شہر، ایرانی شہر نیشا پور اور تز، اور ازبکستان کے سمرقند اور بخارا، ترکمانستان کے میرو اور سنجان، اور تاجکستان کے خنجند اور پجاکند۔ یہ شہر، یہ موجودہ علاقے جو کبھی ماضی کا خراساں ہوا کرتا تھا۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر اب کئی پچھلی دہائیوں سے افغانستان تمام بڑی عالمی طاقتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہ خوریزی جو اس علاقے سے شروع ہوئی تھی اب مشرق وسطیٰ کے انتہائی پرامن ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔